سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں قبلہ پیر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ایک علمی اور ادبی راہ پر گامزن کیا۔ میں 2018 میں بیعت ہوا تو جیسے پیری مریدی ہوتی ہے عام، اسی سلسلے میں بھی بیعت ہو گیا۔ تو میری حاضری ہوئی تقریباً 2019 میں ادھر دربار شریف پر، تو یہاں پر پیر صاحب کے خطابات وغیرہ سنے، تو وہاں پر کافی چیزیں نوٹ کی کہ یہ تو علمی اور ادبی سلسلہ ہے۔ جب میں 1 سال پہلے مرید ہوا تو مجھ سے لوگ کہتے کہ یہ تو مستوں ملنگوں کا سلسلہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہو کر مستوں ملنگوں کے سلسلے میں چلے گئے ہو، تو اور کافی طرح کے کویسچن کرتے تھے۔ تو میرے پاس کویسچن کا جواب نہیں تھا، کیونکہ میں دربار شریف پر حاضری نہیں دے چکا تھا، اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خطابات وغیرہ کی طرف بھی میں بعد میں آیا، کیونکہ میرے پاس اس وقت موبائل وغیرہ کی سہولت نہیں تھی۔ تو پھر بعد میں موبائل آ گیا تو اس میں پیر صاحب کے خطابات وغیرہ سنے، پھر دربار شریف پر حاضری ہوئی۔ دربار شریف پر حاضری ہونے کے بعد میں جب صادق آباد میں آستانہ عالیہ پر حاضری ہوئی تو وہاں پر ہم نے درس شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے 21 چک میں درس شروع کیا۔ یہ سب اقبال بھائی کی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ کیونکہ ہمارے گاؤں میں اکثر جو ہے نا رات کے وقت نماز کے بعد فری ہو کے دوست احباب اور سارے ہم ایسے گیدرنگ کر کے جیسے باتیں ہوتی ہیں دنیا داری کی وہ کرتے ہوتے تھے۔ تو اقبال بھائی نے ہمیں کہا کہ یہ فضول کاموں میں آپ 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو تو کیوں نہ ہم درس سٹارٹ کر دیں، کیونکہ وہ کرونا چل رہا تھا تو اس حوالے سے پھر ہم چھٹیوں میں تھے، تو دوست احباب سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، ہم نے درس سٹارٹ کر دیا۔ تو الحمدللہ ماہنامہ الملنگیہ کا مطالعہ میں نے درس سے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ماہنامہ الملنگیہ میں ایک ایسی اٹریکشن تھی کہ ماہنامہ الملنگیہ کو پڑھنے کا انتظار رہتا کہ کب ماہنامہ آئے اور ہم ان کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے تذکرہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب، اس کا مطالعہ میں نے آلموسٹ کیا ہے۔ تو اس میں بھی کافی ریفرنس موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں اس میں ریفرنس بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد پہلے جو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے اور ان کو مجھے بولا جواب کر دیتے تھے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ آلموسٹ ان کے تمام کویسچن کے جواب دینے کے قابل ہوا ہوں۔ اس کے بعد یہ تصنیف آپ کے سامنے درس روحانیت، یہ نئی کتاب جو منظر عام پر آئی ہے، یہ بھی میں یونیورسٹی تھا تو اقبال بھائی کی مجھے کال آئی کہ ایک اور کتاب آئی ہے، اور فیس بک پر بھی میں نے دیکھا قبلہ پیر وسیم صاحب نے بھی اس پر بیان فرمایا کہ یہ تصوف کی اعلیٰ ترین کتابوں، جو بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اقبال بھائی سے کہہ کر یہ بک منگوائی۔ میں نے اس کے آلموسٹ 5-7 لیکچر میں نے مطالعہ فرمائے، اور بہت ہی پرکشش کتاب ہے۔ پہلے جب میں مطالعہ کی طرف نہیں تھا تو مجھے شوق نہیں ہوتا تھا کہ میں مطالعہ کروں، لیکن جب سے میں نے ماہنامہ الملنگیہ پڑھا، پھر تذکرہ خواجہ اظہار الحق صاحب کا مطالعہ کیا، اس کے بعد درس روحانیت کا، تو یہ اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ہر وقت جی کرتا ہے اس کتاب کا مطالعہ فرماتے رہیں۔ لیکن ان میں ایسے دنیاوی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے خاص طور پر، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں تو اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، وہ مجھ سے یونیورسٹی میں سوال کرتے ہیں کہ یار طویل دھاگا اور یہ روایتی پیری مریدی کی ساری باتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی روایتی پوری مریدی ایک طرف ہے، وہ بھی سسٹم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو علمی کام سلسلہ ملنگیہ کر رہا ہے
وہ آپ کو دربار شریف پر نظر آئے گا، سوشل میڈیا پر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قبلہ پیر وسیم صاحب نے فیس بک پر ایک سلسلہ ملنگیا کا پیج بنایا ہوا ہے، وہاں پہ بیان فرماتے ہیں، تو وہ مجھے ٹائپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سے دوست سنتے ہیں، کہتے ہیں یار جس طرح کا نام ہے کام تو اس کے بالکل مختلف ہے، اتنا بڑا علمی کام۔ میں نے کہا کتاب کو اس کے کور سے نہیں پہچاننا چاہیے، اس کے اندر دیکھنا چاہیے اس کے اندر کیا ہے۔ انسان کو اندر سے انسان کی پہچان اندر سے ہوتی ہے، باہر سے تو ہر بندہ شریف نظر آتا ہے۔ اصل اس کی روح کیا ہے، روح کے اندر اس کے کیا ہے، وہ اندر سے کیا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے۔ ان کتاب آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان بکس کا مطالعہ جو شخص بھی کرے گا اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہوگی، یہ میں پروف کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لینے سے، جیسے علی عباس بھائی نے ان کا تعارف کروایا، کچھ آپ کنٹیکسٹ پیش کی بتایا، تو آپ اس کا جب مطالعہ کریں، کنٹیکسٹ کو سنتے ہی آپ میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں اتنی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا میرے دوست کا واقعہ ہے، آخر میں وہ پیش کرنا چاہوں گا قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے۔ میرے ایک یونیورسٹی کے دوست ہیں، تو اس کتاب تذکرہ خواجہ اظہار اور درس روحانیت کے لیکچر کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے اندر کافی تبدیلیاں آئیں، کیونکہ میرے اندر پہلے غصہ، جیسے ڈاکٹر شفیق صاحب بتا رہے تھے کہ غصہ، حسد، کینہ اور ایسی بیماریاں ہر انسان میں ہیں، مجھ میں بھی تھی، اور الحمدللہ کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ تو ان چیزوں میں جو یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں وہ میرے دوست میں بھی تھیں، ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ کے ساتھ ایسی دوست نا مذاقیں بھی کرتے ہیں، اور آپ مطلب کہ افسوس ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں چلیں یار کوئی بات نہیں، مطلب کہ محبت سے پیش آتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، یار مجھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز آپ میں کہاں سے آئی ہے؟ تو میں نے ان کو بولا کہ یہ ہمارے سلسلے کی دین ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے پھر فیس بک پر بکس کو، تاکہ پیر وسیم صاحب کی اور بڑے پیر صاحب کی بکس وغیرہ یہ آئی تھی فیس بک پہ، اس نے دیکھی، مجھے کہا یار میں نے درس روحانیت کا مطالعہ کرنا ہے۔ جب اس نے مجھے بولا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے اس کو یہ بک دی ہے، اور اس نے اس بک کے 2-4 لیکچر میری طرح ہی مطالعہ فرمائے ہیں، اور مجھے بولا، میں نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا، بک کا پڑھ بھی رہے ہو یہ جا کے لے کے رکھ دی ہے؟ تو مجھے بولتا ہے کہ یار بڑی زبردست کتاب ہے، اتنا نالج یار، آج کے مطلب کہ ہمارے جو جنرل نئے نسل ہے، ہمارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے تقریباً ہر سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ تو پھر تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں آلموسٹ، اس بھائی نے مجھ سے بک لی ہے، تو میں اس سے پوچھا، اب میں نے پوچھا کہ یار اس سے پاک آ رہا ہے تو کچھ میں نے مطالعہ اور کرنا تھا، تو بک فری ہو گئی ہے؟ تو اس نے بولا یار میں نے بھی آپ کی طرح 2-4 لیکچر ہی پڑھے ہیں، اس کے بعد میرے کزن آئے، میرے ماموں آئے، وہ سندھ لے کے چلے گئے ہیں بک۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، وہ پڑھ لیں، جب فری ہو جائے میں بعد میں پڑھ لوں گا، یا ہم اور منگوا لیں گے۔ تو میں بے حد مشکور ہوں قبلہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب کا اور تمام شہزادگان کا، جنہوں نے ہمیں ایک علمی ادبی ماحول فراہم کیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں رہنمائی تو مل رہی ہے لیکن ہمارا شوق نہیں ہے۔ تھوڑے سی چند لمحات کی بات ہے، اگر ان بکس کا ہم ایک لیکچر کا مطالعہ فرما لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ تجسس اور اٹریکشن بھی اتنی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کو کمپلیٹ پڑھنے، ہمیں ماہنامے کا بھی انتظار رہے گا، اور سلسلہ ملنگیا کی اور کتاب جو نہیں آئے گی اس کا بھی انتظار رہے گا، ان کا بھی مطالعہ کریں گے۔ اور ان میں ایسے کی پوائنٹس دیے گئے ہیں جو کہ نوجوان نسل کی سوچ میں کافی تبدیلی لاتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو تبدیلی لاتے ہیں، پازیٹیو چینج لاتے ہیں۔
درس روحانیت کا مقصد ہی سوچ کی تبدیلی ہے، اور الحمدللہ ماہنامہ الملنگیہ، درس روحانیت اور تذکرہ خواجہ اظہار کے بعد سوچ میں تبدیلی، پازیٹیو تھنکنگ بہت زیادہ آتی ہے۔ الحمدللہ مجھ میں بھی کمیاں کوتاہیاں باقی ہیں، لیکن مرشد کریم کے نظر سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب کو، جنہوں نے ہمیں علمی پلیٹ فارم مہیا کیا اور ہمیں رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ ہم ان کی رہنمائی سے کامیابی حاصل کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔